بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بالآخر وہ فیصلہ آ گیا جس کا ایک مدت سے انتظار تھا۔ بس اتنا ہے کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے فیصل واوڈا جو ہے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے ان کو نہ صرف یہ کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات کوئی بھی عوامی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی ان کو کہا ہے کہ پچھلے سارے عرصے میں جو ایز اے ممبر آف نیشنل اسمبلی اور ایز اے ممبر سینٹ جتنے انہوں نے مراعات لی ہیں، جتنی بھی، وہ ان کو اگلے 2 مہینوں کے اندر واپس کرنی ہوگی سیکرٹری الیکشن کمیشن کے پاس۔ امید ہے کہ اس کے اوپر ان کو شاید یہ فیصلہ فوری طور پہ سسپینڈ ہو جائے، اور اس کی وجوہات ویسے تو ہر بندے کو ریلیف ملنا چاہیے اور فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، لیکن یہ وہ فیئر ٹرائل ہے وہ فیئر ٹرائل ہے جو کہ فیصل واڈا نے عدالتی نظام کا مذاق اڑا کے، اس کو ہیومیلیٹ کر کے، اس کی توہین کر کے اس نے یہ نظام جو ہے اپنے ڈنگ ٹپایا۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے بچے کو معلوم تھا، چیئرمین تو خیر ماشاءاللہ PhD ہے، کہ فیصل واڈا جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، چپ کر کے آپ گوشہ نشین ہو جاؤ، کیونکہ ہم جو ہے بڑی اقتدار کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ چیئرمین صاحب تو آج بھی فیصل آباد کے اندر، جو کہ انہوں نے ایک فرسٹریشن میں ایک عوامی رابطہ مہم شروع کر رکھی ہے، جس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے، جو حالات ہیں اس کے تحت جس پریشر میں انہوں نے یہ مہم شروع کیا، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو زندگی میں مہم ہی شروع کی، اپنی زندگی وقف کی ہے ان دونوں پارٹی کے خلاف۔ وہ بھی جھوٹ ہے۔ ان گنہگار آنکھوں نے 2007-2008 میں، جبکہ نواز شریف کچھ دن لندن تھے، پھر سعودی عربیہ تھے، اور اس میرے فون کے اوپر عمران خان صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی سیر حاصل گفتگو ہوتی تھی۔ پھر جب واپس آئے تو شانے سے شانہ ملا کے ساری اخبارات میں تصویریں پڑی ہیں، اور کس دل جمعی سے ان کی وہ سپورٹ کرتے رہے، پرویز مشرف کی مذمت کرتے رہے۔ جب پرویز مشرف سے ان کی ٹھن گئی، پہلے حمایت کرتے رہے تھے پرویز مشرف کی کہ نواز شریف صاحب کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، ان کے اوپر تو جتنے الزامات ہیں ان کے اوپر ٹھونسے گئے ہیں، ان کو وکٹمائز کیا جائے۔ یہ عمران خان صاحب کے فرمودات ہیں۔ آج کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو سیاست شروع ہی کی تھی ان کے خلاف کیمپین چلانے کے لیے۔ اب ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو ان کے ساتھ ہیں وہ قرآن سے زیادہ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی بات کی تردید نہیں کرنی، اسے منان قبول کرنا ہے۔ حیف ہے۔ تو چنانچہ عمران خان صاحب کے علم میں تھا، لیکن چونکہ عمران خان صاحب خود ایک سکہ بند قسم کے، ایک عادتاً ایک جو جھوٹ سے انہوں نے اپنا شعار بنا لیا ہے، فیصل واڈا کی جھوٹ پہ بھی انہوں نے اس کے طریقے ڈھونڈے، اور کس چالاکی سے ان کو نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دلایا گیا، اور پھر سینٹ کا الیکشن لڑوایا گیا، اور پھر اس سینٹ کے الیکشن میں کتنے بل ہیں جو 1 ووٹ سے پاس ہوئے ہیں، اب بھی پچھلے دن ہوئے ہیں، تو کیا وہ بھی وائڈ ایب انیشیو ہوں گے؟ ان کو بھی نل اینڈ وائڈ کیا جائے گا 1 ووٹ سے، کیونکہ یہ ووٹ خراب تھا، غلط تھا۔ اس سے پہلے فیصل واڈا کے کیسوں سے ہم کئی دفعہ تفصیل سے ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ یہ وہی فیصل واڈا ہیں جو ٹی وی کے اوپر کئی دفعہ وائلنس انسائٹ کرتے رہے ہیں۔ یہ وہی فیصل واڈا ہیں جو بوٹ لے کے آئے تھے چینل کے اوپر نیشنل، اس کے باوجود ان کو بلایا جاتا ہے۔ میں نے تب بھی کہا تھا کہ اس اوفینس کے بعد کوئی پیمرا ہوتی، کوئی ڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا تو ان کا مکمل بین کر دیتے۔ انہوں نے ان کے پاس یہ، اگر میں لے کے جاؤں بوٹ تو مجھے شمالی علاقہ جات میں بھی نہ ڈھونڈا جا سکے، کیونکہ میرا بوٹ لانا جو ہے وہ اوفینس سمجھا جائے گا، وہ ایک دشمن کی طرف سے اٹیک سمجھا جائے گا۔ فیصل واڈا کا بوٹ جو ہے وہ ایک دوستانہ قدم تھا، اس سے شاید ان کی بوٹ والوں کی توقیر بڑی تھی، ان کا ایک روب و دبدبہ بڑا تھا، کہ جب انہوں نے
مسلم نون نے پیپلز پارٹی نے ایکسٹینشن کے اوپر قانون سازی کی اور سب نے ووٹ دیا تو فیصل وارڈا نے کہا یہ بوٹ کا زور تھا، بالکل صحیح کہا تھا، بولا سچ تھا، بات سچ تھی، لیکن بات تھی رسوائی کی۔ اور کہاں؟ ٹی وی کے اوپر فیصل وارڈا بوٹ لے کے آئے۔ مجھے ایک واقعہ چھوٹا یاد آ گیا کہ نواز شریف 1985 میں چیف منسٹر بنے، اسی طریقے سے ان کا دور لگا تھا جیسے کہ عمران خان صاحب کا دور لگ گیا۔ ضیاء الحق صاحب کہ بلو آئیڈ بنے، اس وقت بھٹو صاحب شراب پا چکے تھے، دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو بھٹو کے مقابلے میں رائٹسٹ میں لیڈرشپ ابھارنے کے لیے، لیڈرشپ کے لیے نام آ رہے تھے، تو نواز شریف کا صاحب پہ بیٹ کی گئی۔ سال ڈیڑھ سال بعد نواز شریف صاحب کے خلاف اسمبلی کھڑی ہو گئی، کیونکہ اسمبلی بھانت متی کا کنبہ تھا، کہیں کی اینٹ کہیں کا گارا، اور اسے ملا کے یہ کنبہ جوڑا گیا تھا۔ ضیاء الحق صاحب کے جو غیر جماعتی انتخابات تھے، وہاں پہ احمد محمود صاحب کے والد صاحب وہ، اور پھر پرویز الہی صاحب گجرات کے، انہوں نے سب نے مل کے نواز شریف صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی کوشش کی۔ ضیاء الحق نے اسی موقع پہ ایک بیان دیا، لگتا تھا نواز شریف صاحب کو ہٹا دیا جائے گا۔ انہوں نے بیان دیا کہ نواز شریف صاحب کا قلعہ بہت مضبوط ہے، یعنی کہ ان کا قلعہ جو ہے وہ جی ایچ کیو کے اندر موجود تھا، تو وہی ہوا کہ اس قلعے مضبوطی کی وجہ سے نواز شریف کا کوئی بال نہ بکا کر سکا۔ اس کے بعد ایک چیز جو تھی وہ رہنما اصول بن گیا کہ جس کسی کا قلعہ مضبوط ہے اس کا پاکستان میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ نیب، نہ کوئی جیل، نہ کوئی کچھ اور فیصل وارڈا کا قلعہ بڑا مضبوط ہے۔ یہ قلعہ ہی ہے جو وہ بوٹ لے کے ٹی وی کے اوپر پہنچ گئے تھے، ایئر وائی کی سیٹ کے اوپر، اور پھر وہ اینکر جو ہے، اور وہ بھی کاشف واسی جیسا جس کو میں بہت بڑا اینکر سمجھتا ہوں، اس کو اس نے انڈرمائن کیا۔ اس اینکر کی میرے نزدیک اب کوئی عزت نہیں رہی جو اپنے سامنے بوٹ دکھوا کے اپنی نوکری بچا گئے ہیں۔ تو کوئی اینکر ہوتا وہ اٹھ کے چلا جاتا اور پھر اس ٹی وی پہ نہ آتا، کہتا ہے اس بندے کو بین کرو۔ لیکن یہ فیصل وارڈا نے یہ سارے تماشے کیے نظام کو ننگا کرنے کے لیے۔ نظام تو تھا ہی ننگا، فیصل وارڈا نے صرف اس کو اجاگر کر کے پیش کیا۔ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، ایک ہی جواب دینا تھا کہ آپ جو اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائے اس میں اس وقت آپ کے پاس دوہری شریعت تھی یا نہیں، یس اور نو، جواب لے لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چلا، کچھ 2 سال وہاں چلا، 3 سال سے جو ہے الیکشن کمیشنر پاکستان میں چلا، ایک شٹل کاک بنا رہا۔ اللہ پتہ نہیں کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر فیصلہ کیا جو سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو سسپینڈ کر دے گی، جیسے کہ انہوں نے ابھی علی امین گنڈاپور کے بھائی کے سلسلے میں کیا۔ لیکن اس کا جواب قوم کو چاہیے کہ فیصل وارڈا نے جھوٹ بولا تھا، سچ بولا تھا۔ میرے محترم عدلیہ جو آپ فرماتے تھے کہ نواز شریف ہمارے نظام میں بڑا ہنس رہا ہوگا، اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا۔ میں نے جب انہوں نے 3 مارچ کو جس دن سینٹ کا وہاں پہ الیکشن ہونا تھا، چیئرمین سینٹ کو انتخاب کرنا تھا، فیصل وارڈا نے 9 بجے ووٹ کاسٹ کیا نیشنل اسمبلی کے اندر۔ 9 بجے، ہاں نہیں سوری، جس دن نیشنل اسمبلی سے حفیظ شیخ نے سینٹ کا ممبر بننا تھا، فیصل وارڈا نے 9 بجے ووٹ کاسٹ کیا۔ 9:10 پہ استعفیٰ دے کے عدالت میں اپنے وکیل کو واٹس ایپ کر دیا، 9:15 بجے عدالت میں بتا دی۔ عدالت نے کہا اچھا یہ تو جو درخواست ہے انفیکچوس ہو گئی ہے، وہ ممبر ہی نہیں رہے۔ اب بتائیں کہ یہ 3 تاریخ کب رکھی تھی؟ 22 فروری کو رکھی تھی، آپ کو پتا تھا کہ 3 مارچ کو سینٹ کا الیکشن ہونے ہیں اور نیشنل اسمبلی میں سینٹ کا الیکشن کا انتخاب کرنا ہے، تو آپ اس سے پہلے بتا دیں کہ یہ جائز ہے کہ اب وہ اس سے بہتر تھا آپ کہہ دیتے کہ ہم نے فیصل وارڈا کو رکھنا ہی رکھنا ہے، بجائے آپ عدالت کا نظام مذاق اڑاتے۔ اس میں سارے ججز شامل ہیں جنہوں نے اس عدالتی نظام کا مذاق اڑایا۔ ہنس رہا ہوگا نواز شریف، کہہ کے لگا رہا ہے فیصل وارڈا۔ بہرحال فیصل وارڈا آج کے دن آئل ہیں، انہیں درخواست دے دی ہے، کل انشاءاللہ لگ جائے گی، اور کبھی امید ہے کہ ان کو رکنیت جو ہے الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے کل سسپینڈ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی
چند چیزیں مستحکم ہو گئی ہیں، اور مستحکم یہ ہوئے ہیں کہ تحریک انصاف بعد جماعت مجرمانہ ذہنیت کی حامل جماعت ہے۔ یہ مجرمانہ ذہنیت تھی جس نے اس کو سینٹ کا الیکشن لڑوایا، نیشنل اسمبلی کی سیٹ قربان کر دی، وہ ہار گئے بعد میں پیپلز پارٹی سے کراچی کے اندر ایم این اے کی سیٹ، ایک سیٹ کی ضرورت تھی ان کو نیشنل اسمبلی میں، لیکن وہ مجرمانہ ذہنیت تھی کہ یہ سینٹ میں آ گئے، مجرمانہ ذہنیت تھی کہ ساری تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور پھر یہ مجرمانہ ذہنیت ہے کہ جو ہر طرح کا گن نکالیے، پاکستان کے آئین سے بھی کھلواڑ کرنا چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ فہمی ہو جائے، چاہے صدارتی نظام ہو یا نہ ہو، اس میں ایک بات تفصیل سے کریں گے۔ لیکن آج کا دن فیصل واڈا کے نام اوپن اینڈ شٹ کیس، جس کا فیصلہ مہینے میں، 1.5 میں، 2 میں، 3 میں ہونا چاہیے تھا، آج 3.5 سال گزرنے کے بعد اس صورت میں آیا ہے کہ کل وہ دوبارہ جو ہے بحال ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد پھر یہ کیس چلتا رہے گا۔ پھر یا قسمت یا نصیب، جس دن ان کے دل میں آیا کہ اب فیصل واڈا کے لیے حالات سازگار ہیں یا اب ان کی ضرورت نہیں اور وہ استعمال ہو گئے، تو اس دن وہ پھر اس کو دوبارہ اصلی فیصلہ آ جائے گا۔ تب تک قوم انجوائے کرے صرف اس بات کے اوپر کہ یہ ہے آپ کا عدالتی نظام اور یہ آپ کا پورا ملک کا سسٹم جس کا کھلواڑ 70 سال سے شروع ہے، آج تک ختم نہیں آنے کو۔ وما علینا الا البلاغ۔